بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے تو اس طرح کر کے ریئیکشن نہیں دیا، لیکن اگر آپ کو بات یاد ہو کہ جو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بات کہی تھی کہ پاکستان کے ایٹمی سازے بھی غیر محفوظ اور پاکستان کے 3-4 ٹکڑے ہوں گے، یہ انہوں نے باتیں کہی تھیں. اور انہوں نے پھر ماضی کا حوالہ دیا تھا کہ شیخ مجیب اور یہ وہ. شیخ مجیب والا معاملہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھا. جو یہ والی باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کس بینڈ وتھ سے بول رہے تھے یا ان کے ارادے کیا تھے، وہ چاہ کیا رہے تھے، اور وہ پینٹاگون میں اسلامیہ کن کو ملی تھیں، اور اس کے بعد پاکستان نے کس طرح کشمیر کے اوپر سرنڈر کیا تھا. یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور جو پاکستان تحریک انصاف کی، میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں، سمجھتا ہوں، بولتا ہوں، اور اس کا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا کوئی خمیازہ بھی کسی لیول کے اوپر بھگتنا پڑے، لیکن یہ بات پہلے دن سے یہ فکر کر رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جماعت کا ایک عسکری ونگ ہے جس کا نام ٹی ٹی پی ہے، اور ٹی ٹی پی کی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کی محبت ہے، جو چاہت ہے، جو الفت ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نہ ان کی ان کے ساتھ محبت ڈھکی چھپی ہے، نہ ان کی ان کے ساتھ ڈھکی چھپی ہے. یہ جو آرمی چیف جب آئے تھے، جب پاکستان میں کمانڈ تبدیل ہوئی تھی، تو پاکستان کے اندر قومی سلامتی کے جو پہلے 2-3 اجلاس ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ کنسرن کیا تھا؟ جو پہلی فارمیشن کمانڈر کانفرنس اٹینڈ کی تھی جنرل عاصم منیر صاحب نے، وہاں پر کون سی چیز ڈسکس ہوئی تھی؟ اور جو پہلی کور کمانڈر کانفرنس آرمی چیف کی سربراہی میں ہوئی تھی، وہاں پر مین فوکس کس بات کے اوپر تھا؟ قومی سلامتی کمیٹی کی جو پریس ریلیزیں آپ نکال کے دیکھ لیں، پہلا جو فوکس تھا وہ کس بات کے اوپر تھا، جو خدشات تھے وہ کس بات پر، تعسف کس بات پر تھا، اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا گھنٹیاں کھڑکنیاں، کہ ان کو جو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جو چیلنج محسوس ہو رہا تھا، وہ کہاں سے ہو رہا تھا؟ وہ ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے وہاں سے ہو رہا تھا. وہاں پر طالبان کی حکومت ہے، اور طالبان وہاں پر ٹی ٹی پی کے مرہون منت ہیں، یا ٹی ٹی پی طالبان کی مرہون منت ہے. یہ ایک جیسی ہی باتیں ہیں. اور میں ماضی کے واقعات کس طرح آپ کو گنواؤں کہ جس حکومت کو ہم کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ انڈین ایجنٹوں کی ہے، انہوں نے ٹی ٹی پی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا. جتنے لوگ یہاں سے آپریشن رد الفساد سے نکلے تھے، اور پھر یہاں پر جب رد الفساد آپریشن ہوا تو ان کو کس طرح کر کے یہاں سے نکالا گیا تھا، اور وہاں پر جو پکڑے جاتے تھے وہ جیلوں میں ہوتے تھے. اور جب طالبان کی حکومت آئی، عمران خان صاحب نے خوشی میں پنگڑے ڈالے. طالبان نے آتے ہی ٹی ٹی پی کے سب گرفتار شدگان کو چھوڑ دیا، اور پاکستان کے بار بار مطالبہ کرنے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو جناب آپ ان سے بات کر لیں، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر بات چیت یہ ہوئی کہ جو ہمارے بچوں کے قاتل تھے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ان کو چھوڑا. جن کے سروں کی قیمت رکھی ہوئی تھی ان کو چھوڑا، وہ یہاں سے افغانستان واپس چلے گئے. اور کئیوں کو چھوڑا ہم نے، دیتیں ادا کی، ہم نے مذاکرات کیے ان کے ساتھ جن کے خلاف آپریشن. پہلے آپریشن کیوں کیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے لالچ دیا ہوا تھا فیض حمید صاحب کو. فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب کی اپنی ٹسل تھی کہ وہ آرمی چیف کو وہ ڈچ کر رہے تھے، آرمی چیف کو ان کے اوپر غصہ تھا، اور دل لبھانے کی وہ کوششیں عمران خان صاحب کی کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب کا جو ہڈن ایجنڈا تھا وہ طالبان کے ساتھ. بھائی طالبان پاکستان کے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو واپس پاکستان میں لا کے بسایا. اب جو کچھ دیر بالا، جو کچھ سوات 4 سدہ میں ہو رہا ہے، یہ محض سیاسی معاملہ نہیں ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ محض سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ مکسچر ہے. یہ عمران خان صاحب کے عسکری ونگ کا اور ان کی سیاسی جماعت کا جائنٹ وینچر ہے. آج نہیں تو کل یہ بات کھلے گی، اور جو کچھ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس اور دیگر کے اوپر جس طرح حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر جس طرح کر کے وہ چیلنج کر رہے ہیں، یہ نفرت ہے طالبان کی، یہ نفرت ہے ٹی ٹی پی کی پاکستان کی فوج کے خلاف. کیونکہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے اوپر حملہ آور طالبان کو پاکستان سے باہر نکالا تھا اس قوم کی حمایت کے ساتھ. اس قوم نے جب اس جنگ کو کیا، جب اس جنگ کو آنر کیا، یا کیا کہنے کے آن کیا، یوں کہہ لیں،
تو اس کے بعد پاکستان کی فوج نے وہ جنگ لڑی جس جنگ میں ہمارے 80,000 ہر طرح کے شہری جو ہیں پاکستان کے وہ شہید ہوئے، وہ مارے گئے، ان میں بچے، ان میں بوڑھے، ان میں اداکار، ان میں ڈاکٹر، ان میں انجینئر، ان میں استاد، ان میں علماء کرام، عورتیں، اور مطلب کسی سیگمنٹ کا، سوسائٹی کا کوئی سیگمنٹ پیچھے نہیں بچا تھا، سب شہید ہوئے۔ اور ایک ایک دن میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوتے تھے۔ مینا بازار والا واقعہ، لاہور کے گلی محلوں میں، کراچی کے گلی محلوں میں، سڑکوں چوراہوں کے اوپر روزانہ بم پھٹتے تھے، روزانہ خودکش حملے ہوتے تھے، اور پاکستان کی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ وہ پاکستان کے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے تو ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب ان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف جو ان کی نفرت ہے، یا وہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، گریٹر پختونستان کا جن کا خواب ہے، وہ پی ٹی آئی کی آڑ میں، پی ٹی آئی ایک سیاسی جد و جہد کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ غلاف اوڑھ کے وہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک طرح سے ہم لوگ اتنا انریسٹ پیدا کریں گے کہ تفریق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ سیاسی ورکر کون سا ہے، اور وہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں، طالبان ہیں جو گریٹر پختونستان کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کیونکہ وہ تو افغانی تو کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان تو یہ پنجاب کا جو نا اٹک تک یہ گریٹر پختونستان ہے، اور یا یہ ڈیورنڈ لائن کیا ہوتی ہے، ہم نہیں اس کو مانتے، ہماری تہذیب ایک یہ بلا بلا۔ یہ اگر آپ کسی اس طرح ان سے بات ہو افغانیوں کے، یا جو پختون نیشنلسٹ ہیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نمٹتے نمٹتے پاکستان کے اندر کیا حالات پیدا ہوں گے؟ کیا ان کو نمٹنا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو پانیزئی ہے، حاجرہ پانیزئی، اس کی کتاب لانچ کر دی جائے؟ آج میری ایک دانشور کے ساتھ بات ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، ان کا بڑا کنسرن تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کے پی کے میں، اور اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا، یہ تفریق کیسے پیدا کی جائے گی، چھانٹا کیسے جائے گا کہ تحریک انصاف کے ورکر کون ہیں، اور تحریک انصاف کے ورکر کی آڑ میں پاکستان مخالف ٹی ٹی پی والے کون سے لوگ ہیں، اور ٹی ٹی پی اور عمران خان کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عمران خان کے ڈائلاگ یاد کریں کہ پاکستان کے 3-4 ٹکڑے ہوں گے، تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ یہ اسٹریٹجی درست ہے۔ وہ جن صاحب علم آدمی سے میری گفتگو ہو رہی تھی، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ یہ اسٹریٹجی درست نہیں ہے ان سے نمٹنے کی، کیونکہ اگر آپ نے جو شورش پھیلانے والے ہیں، جو پاکستان کے اندر تقسیم پیدا کرنے والے ہیں، جو گریٹر پختونستان والا جھنڈا لے کے چلنے والے ہیں، ان سے اگر آپ نے نمٹنا ہے تو پھر آپ کو پہلے اندر سے صفائی کرنی پڑے گی۔ کن کے خلاف کرنا پڑے گا؟ ان کے خلاف کرنا پڑے گا جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے، عہدوں کے لیے، آرمی چیف بننے کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر بھی انہوں نے کمپرومائز کیا، پاکستان کے مفادات کے اوپر بھی کمپرومائز کیا، جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں لا کے آباد کرنے کی اجازت دی، بلکہ ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کیے، اور جنہوں نے عمران خان صاحب کا جو ہڈن مشن میں ایک طرح سے کہوں گا اس کے اوپر نظر رکھنے کے بجائے یا اس کے اوپر کمپرومائز کیا اسی چکر میں کہ میں آرمی چیف بن جا، بعد نبڑ لیں گے نال، تو پہلے آپ کو ان کو پکڑنا پڑے گا، پہلے آپ کو ان کو پکڑ کے خود سے علیحدہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہے نا اعلان برات کرنا پڑے گا جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے، ورنہ یہ جو آگ لگ گئی ہے دیر بالا میں، 4 سدہ میں، پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے جو پاکستان کے خلاف لوگوں نے شروع ہونا ہے نا، ابھی تو نعرے مار رہے ہیں پاک فوج زندہ باد، یہ کیوں مار رہے ہیں؟ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھوے کٹنی ہے، یہ والی بات جو ہے وہ پھوے کٹنی ہے، ایک طرح سے پھپے کٹنی ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کہ اصل مقصد اور ہے۔ وہ جو اپنی لائلٹی بہت زیادہ شو کر رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، بنیادی طور پر وہ لائل نہیں ہوتا۔ یہ جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ مار رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے مار رہے ہیں کہ جو ہمارے وہ والے لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی والے، وہ اسی آڑ میں چھپے رہے کہ وہ پاکستان کے یہ تحریک انصاف پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، پاکستان کے آئین کو مانتی ہے، اور اس کے جھنڈے تلے ہر قسم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ چھپ جائے، اس لیے نعرے لگ رہے تھے۔ تو اگر آپ نے عمران خان کا فساد ختم کرنا ہے تو پہلے آپ کو عمران خان کا فساد پھیلانے والوں کو پکڑنا پڑے گا۔ لیکن ہماری ریاست کیا کر رہی ہے، ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ سے بدقسمتی ہے۔ یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بچانے کے چکروں میں ہے،
ادھر وہ پائن جو ہیں عمران خان صاحب وہ گریٹر پختونستان کے بانی بن کے باہر آنے کی تیاریوں میں ہیں، مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے. اگر نہ بھی ہوا، حالات اس طرح کے ہو جائیں گے، پائن نو تو اقتدار چاہیے، اقتدار کے نتیجے میں ان کو ملک ٹوٹ جائے، نو پرابلم. یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کا مسئلہ ہے کہ اس کی ذات کی انا کی تسکین. اس سے نارسسٹ اور کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتا، اس کو اور کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اس کو جناب یہ سارے پختون اکٹھے ہو کے ٹی ٹی پی والے کہیں گے لو جی پڑھاتا، ہم نے طالبان شریعت نافذ کر دی، ہم نے ادھر بھی وہ عورتوں کو قید کرنے والی، بچوں کو مارنے والی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب یہ جو کے پی کے ہے یہ اٹکتا کہ یہ بھی ہمارا حصہ. تو خان صاحب جو ہیں وہ جناب امیر، وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں امیر المومنین، پتہ نہیں وہ کو امت مسلمہ کے لیڈر، وہ تو خواب وہ والے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے نہ نہیں کرنی، بالکل نہیں کریں گے. تو لہٰذا اگر آپ نے عمران خان صاحب کا اور اس فساد کا جو 4 سدہ سے شروع ہو چکا ہے، دیر بالا، افضل مروت اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں، اگر آپ نے ان کو، اگر آپ کو یہ سازش، یہ باریک کام سمجھ آ رہا ہے، پہلی اول بات تو یہ کہ اگر آپ کو سمجھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا پھر آپ کے اپنے کچھ ڈیزائنز ہیں کہ چلو کام ٹپاؤ، کوئی گل نہیں، 4 دن نعرے نورے ماریں گے نا، سانبھ لیں گے ان کو اور الیکشن اگے کرو. اگر کوئی اس طرح کے کسی کے کوئی ارادے ہیں تو فار گاڈ سیک پاکستان کا پہلے سوچیں. اور پاکستان کا اگر پہلے سوچنا ہے تو پھر یہ ہمارے آرمی چیف اور ہمارے ڈی جی آئی صحیح اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کے کسی بھی قدم میں، کسی بھی ایکٹ میں اخلاص جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز نہیں کریں گے. کسی نے یقین نہیں کرنا. اخلاص ثابت کرنے کے لیے پہلے صفائی گھر سے شروع کرتے ہیں. اسلام نافذ کرنا ہو نا، وہ کسی نے کہا تھا تو کہتے ہیں کہ پہلے 6 فٹ کے اوپر جو اپنی ذات ہوتی ہے اس کے اوپر نافذ کرتے ہیں، بعد میں کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں. یا جمہوریت کے جو دعوے دار ہوتے ہیں، پہلے جمہوریت انہوں نے اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر لاگو کرنی ہوتی ہے، بعد میں کہیں اور جمہوریت کی بات کرنی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ جو انا اور وقار کے جو تقدیس کے جو گنجلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلیں. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ کاز لسٹ جو ہے منسوخ کر دی گئی ہے. وہ بیسیکلی کیا جس کو کہتے ہیں نا کیموفلاج ہے، کہ وہ جنرل باجوہ، کل بھی میں نے بات کی، وہ فیض حمیدر جنرل باجوہ کو بچانے کے لیے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں جاوید چوہدری صاحب جن کو، اور جو شاید میتلا صاحب کو پھنسانے کی ہے، جاوید چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ ہم نے خان صاحب کی باتوں کے اوپر اندھا دھند آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے اور عمل کرتے تھے. تو وہ تو مان رہے ہیں، اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ یہ تحفہ ہم لے کے آئے تھے، ہم نے ہر غلط کام کیا ہے. وہ کل کو یہ بھی مانیں گے کہ یہ جو یہ جو ہیں طالبان، ٹی ٹی پی، شی ٹی پی جو بھی ہیں، یہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے سارے کام کیے تھے اور انہوں نے کیے تھے. یہ پاکستان میں وزیر اعظم کی کبھی اتنی اوقات ہوئی ہے کہ اس کو جناب ایک خواہش ہو؟ نواز شریف نے بھی تو کی تھی نا کہ جی کہ اعلان لاہور کروایا تھا، واجپئی صاحب کو بلایا تھا، نہیں منظور تھا پاکستان کی فوج کو، ان کو برا لگا، انہوں نے چک کے نواز شریف نے باہر سٹے. دوسری دفعہ کیا ہوا، مودی خود چل کے آیا، چائے پینے آ گیا پشاور سے، افغانستان سے اڑتا، یعنی بغیر جس کو کہتے ہیں پیشگی اطلاع کے اچانک آ گیا. ہم نے کہا غدار غدار غدار. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے 80,000 بندہ، انڈیا نے پاکستان کی ساتھ جو 3-4 جنگیں ہوئی ہیں، 80,000 بندہ انڈین آرمی نے پاکستان کا شہید کیا ہے، قتل کیا ہے؟ نہیں کیا. طالبان نے کیا. ان کو جناب ہم نے کہا کہ مذاکرات بھی کریں، واپس آ کے آباد بھی ہوں. اور ملیٹنٹس، عام ان کے طالبان کے جو بندوق بردار طالبان تھے، ان کے عزیز و اقارب نہیں، 10,000 ملیٹنٹ، وہ ہم نے بات کر دی. یہ باجوہ صاحب کی مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا؟ جنرل فیض حمید کی خواہشات کے بغیر ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. ان کی عقلیں پتہ نہیں کہاں پہ گئی ہوئی تھی. سر ان کو پکڑے بغیر آپ کہیں کہ آپ عمران خان کا فساد جو ہے وہ ختم کر لیں گے، وہ فتنہ ختم کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا. پہلے فیض حمید کو پکڑیں، پہلے باجوہ صاحب کو پکڑیں، پھر اگلی بات کریں. ادروائز فرق کا فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.